بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس حضرت شیخ الحدیث ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 24 جون 1988 ہم یہاں پلندری آزاد جموں و کشمیر کے تعلیمی مرکز دارالعلوم تعلیم القرآن کے سالانہ اجلاس کی اختتامی نشست میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں.
میں اس تقریب میں شرکت کے لیے ترجیحاً کینیڈا سے مسافر ہو کر حاضر ہو سکا ہوں. میں رمضان المبارک کے ابتدائی دنوں میں بیرونی دورے پر چلا گیا تھا. حضرت شیخ الحدیث مدظلہ کا مکتوب جب میرے غریب خانہ پہ پہنچا تو میرے فرزند نے مجھے ٹیلی فون پر اطلاع بھی دی اور اپنی طرف سے اس نے اصرار بھی کیا کہ آپ اپنے دورے کو مختصر کر کے حسب معمول اس اجلاس میں شرکت کریں. پھر جب میں لندن سے کراچی آتے ہوئے ایک رات کے لیے دبئی رکا تو میرے ہوٹل میں اسی ادارہ کے ایک قابل فخر نمائندہ اور مایہ ناز شاگرد برادر مکرم شیخ محمد اسحاق خان صاحب نے میرے ہوٹل میں تشریف لا کر اصرار کیا کہ میں بہرحال اس میں شرکت کروں. انہوں نے ایک جملہ اور بھی کہا کہ حضرت شیخ الحدیث کا اپنا ایک یار غار بچھڑ گیا ہے. حضرت مولانا تھراروی صاحب مرحوم و مغفور. وہ اس وقت دوستوں کی شفقت اور دوستوں کی رفاقت کے بہت ہی زیادہ مستحق ہیں. چنانچہ میں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہاں حاضر ہونے میں کامیاب ہو سکا ہوں. وقت بہت مختصر ہے. چونکہ تعلیم القرآن ہے، قرآن ہی میری گفتگو کا مرکز ہے اور اساس ہے. تمہید میں جو حصہ ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا اس میں حق تعالی کا ارشاد ہے کہ ہم نے تمہارے فکر و نظر کی جلی و خفی بیماریوں کے علاج کے لیے قرآن کریم کو نسخہ شفا بنا کر بھیجا. یہ اہل نظر کے لیے ابر کرم ہے. اللہ کی بے قرار رحمت کا امین ہے قرآن کریم. اور ظالم تو بہرحال خسارے میں رہتے ہیں، وہ تو بہاروں میں کچھ نہیں کر پاتے. ایک اور مقام پر قرآن کریم میں اسی مفہوم کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بہت سارے لوگ قرآن کریم سے وابستہ ہو کر ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں، اور کچھ بد نصیب قرآن کریم سے ہٹ کر ضلالت اور گمراہی کے گڑھے میں جا گرتے ہیں. بات ظرف کی ہے دوستو. بارش کی وہی بوند
جو منہ کھلے سیپ میں پہنچے تو موتی بنتی ہے، اگر بارش کا وہی قطرہ سانپ کے منہ میں جائے تو زہر بنتا ہے۔ قرآن کریم کو جب ابو جہل سنتا ہے تو زندیق بنتا ہے، اور جب ابو بکر سنتا ہے تو صدیق بنتا ہے۔ بات ظرف کی، ان اداروں کا ایک کردار ہے، مستقل تاریخ ہے۔ میں اسے بھی قرآن کا اعجاز کہتا ہوں کہ اس اندھیری رات میں پورے جاہو جلال کے ساتھ قرآن کریم اپنی سچائی کی شمع جلائے ہوئے، اس اندھیری رات میں کہ جب مسند اقتدار پر بیٹھنے والے قرآنی اداروں کو زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات کا مستحق سمجھتے ہیں، اور فلم ایکٹروں کو اپنی جیب خاص سے نوازتے ہیں، اس اسٹیج سے بہت ساری روایات وابستہ ہیں۔ میرا درد دل بھی اس اسٹیج سے وابستہ ہے، میرے کچھ دوستوں کے وعدے بھی وابستہ ہیں۔ ہم تو جہاں تھے وہیں کھڑے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا ضمیر اتنا مجرم ہے کہ سامنا کرنے کی جرأت نہیں رہی ان میں، انہیں اپنے ضمیر کے جرائم ڈراتے ہیں، وہ سامنا کرنے کی جرأت نہیں کر سکتے۔ لیکن آج کے مجاہدوں، منافقت چھوڑ دو، ورنہ مسٹر جنیجو کا انجام سب کے لیے ہر وقت ہو سکتا ہے۔ دینی اداروں کو زکوٰۃ، آپ جانتے ہیں زکوٰۃ کیا ہے؟ آپ جو کپڑا دھوتے ہیں اس کا جو میل کچیل ہوتا ہے، یہ زکوٰۃ کا مال آپ کی دولت اور آپ کے سرمایے کا میل کچیل ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، زکوٰۃ کا مال دینی اداروں کو ملنا چاہیے یا خالص مال ملنا چاہیے؟ زکوٰۃ کا مال تو اس عیسائی کو ملتا کہ جسے پیٹ پالنے کے لیے نان جمی میسر نہیں، جو کٹیا میں پڑا ہے، جس کے بچوں کو کھانے کے لیے ٹکڑے نہیں ملتے، اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جاتا کہ اپنی جان بچاؤ۔ معذرت کے ساتھ، تم کہتے ہو نا اسلام سیاست سے جدا نہیں ہے، لیکن اسلام میں منافقت والی سیاست نہیں ہے، اسلام میں وہ سیاست ہے جس کا معیار صدیق اکبر نے پیش کیا کہ جو کہا وہ کر کے دکھایا، بلکہ کیا پہلے کہا بعد میں، یہ نہیں کہ وچو وچو کھائی جاؤ کتو روڑا پائی جاؤ۔ اسلام جی، ہم تو بس اسلام کے لیے ہیں، اور انڈیا سے فلم ایکٹر کو وی آئی پی کی حیثیت دے کر اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہو ظالموں۔ 10 اپریل کو جو اللہ کا غضب نازل ہوا ہے اسلام آباد راولپنڈی پر، جانتے ہو 10 اپریل سے پہلی رات 9 اور 10 اپریل کی درمیانی رات کو کیا ہوا جانتے ہو؟ قوم کی کئی ہزار بیٹیوں کی عزت لوٹی گئی،
شکرپڑیاں کی پہاڑی کا کوئی پودا محفوظ نہیں رہا جو زنا سے بچ گیا ہو۔ ہسپتالوں میں لاشیں پڑی ہوئی تھیں، ان کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے ڈاکٹر نہیں ملتے تھے۔ 500 روپے کا ٹکٹ 5000 میں بکا تمہارے دور میں۔ امام کعبہ کو وہ رسپانس نہیں ملتا جو انڈیا کے فلم سٹار کو۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے، فلم سٹار کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ فلم میں کام کرنے والی کی خدمات بتاؤ۔ اس کی ایکٹنگ کو دیکھ کر کئی ہزار لڑکیاں گھر چھوڑ کر بھاگ گئیں۔ یہی ہوتا ہے نا؟ فلمیں کیا دیتی ہیں ینگ جنریشن کو؟ ان کی ایکٹنگ کو دیکھ کر ہزاروں نوجوانوں کے اخلاق کا جنازہ اٹھ گیا۔ رائٹ؟ فلم ایکٹر کیا دیتا ہے اس قوم کو؟ زنا کی ترغیب دیتا ہے، انسان کو حیوان اور وہ بھی پرندہ بناتا ہے، اس کو رسپانس ملتا ہے۔ شترو گن، میں اس کا انٹرویو لے کے آیا ہوں، وہ ایک فلم ایکٹر ہے۔ اس نے کہا میرے باپ نے کبھی مجھے اتنی شفقت نہیں دی جتنی امیر المومنین نے مجھے شفقت دی۔ اسلام میں اس سیاست کا پہلے کوئی تصور نہیں ملا تھا۔ یہ بانی ہے اس سیاست کے، استاد ہیں، میں بھی مانتا ہوں، میں بھی مانتا ہوں کہ اس سیاست کے استاد ہیں یہ۔ ورنہ رکاوٹ کون سی ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، اسلامائزیشن کے عمل کو کمپلیٹ کرنے میں رکاوٹ کون سی ہے؟ ریفرنڈم کرانے میں کوئی رکاوٹ نہیں، کرکٹ پیش کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، ساری قوم کے گھروں میں یہ غلیظ کھیل جس کو میں کھیل تسلیم ہی نہیں کرتا ہوں، امریکن لابی کا یہ سویٹ پوائزن ہے، سویٹ اینڈ سلو پوائزن جو نوجوانوں کو زنا کی ترغیب دیتا۔ میں پوچھتا ہوں کہ کرکٹ کھیلنے والے میں مردانگی کون سی ہے، سوائے اس کے کہ وہ گیند اٹھا کر کبھی پیچھے رگڑتا ہے، کبھی عضو مخصوص پر آگے رگڑتا ہے، اس کے سوا ہوتا کیا ہے؟ مجھے آپ بتائیں، یہ کھیل ہے، یہ مردانگی ہے، اور یہ اس کی سرپرستی کرتے ہیں۔ پوچھا ہے قوم سے، تم میں سے جو کرکٹ کا حامی ہے ہاتھ اٹھائے۔ نہیں، مجھے زندہ باد ہونے کی کوئی شوق نہیں ہے، آپ سمجھے کہ نہیں؟ میں زندہ باد ہونے کا جنون رکھتا نا تو انہی مولویوں میں کھڑا ہوتا جو دربار اکبری کی یادگار باقی رہ گئے ہیں، بہی ریش و جبہ و دستار۔ مجھے کوئی زندہ باد ہونے کا شوق نہیں ہے۔ عزیز نوجوان، ایکسکیوز می، پلیز ایکسکیوز می، میں معذرت آپ کو ایکسکیوز کہتا ہوں، لیکن ایک مسلمان بھائی کی حیثیت سے آپ سے درخواست کرتا ہوں، جب آپ کے کمرے میں آپ کی بہن بیٹھی ہو، اور باپ اپنے بزرگ سے کہتا ہوں جب آپ کے کمرے میں آپ کی بیٹی بیٹھی ہو، کبھی ٹی وی آن کر کے اسے کرکٹ نہ دکھایا کیجیے۔ یہ میری غیرت اور میرے ایمان کا تقاضا ہے، اور اگر آپ اس کو مناسب نہیں سمجھتے، شوق سے دکھائیے۔ اور اپنے بھائی سے کہتا ہوں جو ایک عدد بیوی کا خاوند ہے، وہ تو کبھی بھی اپنی بیوی کو کرکٹ نہ دکھایا کرے، ورنہ وہ ایک نظر ادھر دیکھے گی، ایک نظر اس بٹیرے کی طرف دیکھے گی۔ مرد ہوں تو ایسے، ایک یہ بیٹھا ہے جلا سڑا بٹیرا، رکھا کیا ہے اس کھیل میں سوائے بے حیائی اور بے غیرتی کے؟ لیکن مسلط کر دیا گیا اس قوم پر، رائٹ؟
جنس جو ہر رات بکتی ہے، ٹائلٹ کے کیڑوں سے بھی زیادہ غلیظ، ان کو رنگین صفحات پر پیش کیا جاتا ہے۔ بدکار عورت جب میک اپ کر کے کوٹھے پہ بیٹھتی ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ لوگوں کو بد کرداری کی ترغیب دیتی ہے یا جہاد کا سبق دیتی ہے؟ اگر کوٹھے پہ بیٹھنے والی بکنے والی لوگوں کو بدکاری کی ترغیب دیتی ہے، اگر اسی کی وہی تصویر اخبار کے صفحے پہ چھپ کے آ جائے اور قوم کے ہر گھر میں پہنچے تو وہ قوم کو اسلام سکھاتی ہے یا اس بازار میں لے جاتی ہے؟ تم کون سی سیاست کی بات کرتے ہو منافقو؟ ہمارے ساتھ گلی ڈنڈا کھیلتے ہو، ہمارے ساتھ تم مذاق کرتے ہو، دوستوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر کہ دل سے دشمن کی عداوت کا گلا جاتا رہا۔ پھر تمہارے وہی 90 ڈیز، میں کینیڈا میں تھا جب 90 ڈیز کی صبح طلوع ہوئی، 90 دن آئے جب ہم صبح اٹھے تو ہر اخبار کی سرخی تھی کنٹری آف 90 ڈیز، نیو چینجنگ کنٹری آف 90، موٹے موٹے حروف کے ساتھ، وہ اخبار بھی میں لایا ہوں۔ لوگ پاکستان نہیں کہتے، اب کنٹری آف 90 ڈیز کہتے ہیں۔ 90 دن کا ملک، پہلے 90 دن 10 سال تک گئے، 5 سال کے لیے ریفرنڈم آیا۔ استاد نے سکھائی ہے نا سیاست اپنے شاگرد کو، سلام کرتا ہوں سلام۔ کوشچن کیا تھا؟ کوشچن یہ تھا حضرت شیخ الحدیث مدثر کہ اسلامائزیشن کے لیے، اسلام نافذ کرنے کے لیے اگر 5 سال تک آپ مجھے گوارا کرتے ہیں تو مجھے ووٹ دیجیے، میں اسلام نافذ کرنے کے لیے 5 سال رہوں۔ یہ کوشچن یہی تھا نا۔ اب کون آزمائش میں، اگر کہے نہیں تو کافر بنتے ہیں، اور اگر کہے ہاں تو 5 سال کے لیے نکاح بنتا ہے۔ لہذا انہوں نے احمن جو تھا، احمن البلیتین، اس اصول کو ملحوظ رکھتے ہوئے کافر ہونا برداشت نہیں کیا، کہا چلو پھر تم اسلام لاؤ۔ اس نے کہا اچھا پھر میں 5 سال بیٹھا ہوں۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی خاتون جا رہی ہو اور کوئی بدنیت اس کو راستے میں کہے اللہ اور اس کے رسول کو مانتی ہو؟ وہ کہے بالکل مانتی ہوں۔ وہ کہے اچھا تو آج کے بعد تو میری بیوی ہو گئی ہو، لعنت ہے تم پر، میں نے اللہ اور رسول کو مانا، تجھے خاوند کو نہیں مانا۔ وہ کہتا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا میری سیاست میں یہی مفہوم ہے کہ تم میری بیوی بن گئی۔ لوگوں نے کہا اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں۔ کتنا عرصہ گزرا کہ ہینڈز اپ ہو گئے، آئی ایم سوری۔ مارشل لا کی سیارات ختم ہوئی، جمہوریت کی صبح طلوع ہوئی، اب صبح بہاراں ہے، قوم کا نجات دہندہ آیا ہے، 5 نکاتی پروگرام لے کر۔ یہ جتنے چمچے آج اردا گرد ہیں لشکر، ایک جھونڈو 1000 ملتے ہیں۔ یہ اس وقت ٹی وی پہ آتے تھے، جنیجو صاحب کے 5 نکات کے پروگرام کے سلسلے میں 5 نکات کے پروگرام کے سلسلے میں 5 نکات کے پروگرام کے سلسلے میں 5 نکات کے پروگرام، ساتھ ختم نہیں ہوتی تھی 5 نکات۔ اور نئی روشنی، یا اللہ، پتہ نہیں اتنے یتیم کہاں سے ڈھونڈ لیے انہوں نے۔ نئی روشنی کا ڈھونگ رچا کر اربوں روپے کا صفایا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جنیجو صاحب کو قوم لائی تھی یا یہ لائے تھے؟ جنیجو صاحب قوم کی پیداوار تھے یا ان کی؟ اب کہتے ہیں وہ چور تھا، اب کہتے ہیں اگر وہ نہ جاتا تو ملک نہیں بچ سکتا۔ مولوی صاحبان بھی مل، صدقے جاؤں مولوی ہو، نئی نسل تم سے پوچھے گی انشاءاللہ۔ قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر۔
جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا۔ تم نے اپنے دینی حیثیت اور اپنے دینی وقار کو اقتدار کے دروازے پر جو بازار کی جنس بنا کر پیش کیا ہے، وقت کبھی تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ تمہارا یہ مقام تو نہیں تھا، یہ آثار قیامت نہیں کہ تمغے لینے کے لیے قومی ایوارڈ، جزاک اللہ، نیشنل ایوارڈ کی تقریب میں طبلہ سرنگی بجانے والے بھی کھڑے ہیں اور سفید داڑھی والے علماء کرام بھی کھڑے ہیں، آگے ساری پیچھے داڑھی۔ آج تک یہ حادثہ کبھی نہیں ہوا۔ یہ آثار قیامت میں سے اہم علامت، یہ حادثہ یہاں ہوا۔ ساری دنیا میں گوبر علیحدہ ہے، مکھن علیحدہ۔ یہ ان کی سیاست ہے کہ گوبر اور مکھن ایک ہی جگہ اکٹھے کرتے۔ فرماتے ہیں کہ اسلام میں، اسلام اور سیاست میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سنیے جناب والا، ہم سے آنکھیں چار کرو نہ کرو، بچ کے کہاں جاؤ گے؟ تم بھی اسی سرزمین پہ، ہم بھی اسی سرزمین پہ۔ ولی اللہ ہی قافلہ جب تک اس سرزمین پہ زندہ ہے، انشاءاللہ ہم توحید میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہونے دیں گے، سنتوں میں بدعات کی ملاوٹ نہیں ہونے دیں گے، سچ میں جھوٹ کی ملاوٹ نہیں ہونے دیں گے، اور دینی سیاست میں منافقت کی ملاوٹ نہیں ہونے دیں گے۔ تم اسلام کے ٹھیکیدار بنتے ہو، اسلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے پھینک دیا اور اس کے اوپر درندے چھوڑ دیے۔ ہاں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، عیسائیوں کے چرچ کے مقابلے میں کوئی دوسرا چرچ ڈسٹربنس کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ قادیانیوں کی عبادت گاہ کے مقابلے میں کوئی دوسری عبادت گاہ بنتی ہے؟ بولو تو صحیح بے زبانوں۔ قادیانیوں کی عبادت گاہ کے مقابلے میں کوئی دوسری مقابلے میں کمپٹیشن بیس پر کوئی عبادت گاہ بنتی ہے؟ نہیں بنتی۔ آغا خانیوں کے جماعت خانے کے مقابلے میں کمپٹیشن بیس پر کوئی جماعت خانہ بنتا ہے؟ نہیں بنتا، اس لیے کہ امریکہ نہیں چاہتا۔ لیکن شیخ الحدیث جس کی پوری زندگی قال اللہ اور قال رسول کے گلشن کی آبیاری میں گزر گئی، جس نے، مجھے پتا ہے اس کا، میں جانتا ہوں، میں ہو جاؤں گا، یہ میرا محتاج ہے، میں اس کا محتاج تو نہیں۔ کیچ کرے کرے نہ کرے نہ کرے، اب اس کے منہ پہ اس کے ماؤتھ پہ ماؤتھ رکھ کے تو میں بولنے سے رہا، کیچ کرے کرے نہ کرے نہ کرے۔ کیا عرض کر رہا تھا میں؟ جنہوں نے پوری زندگی قال اللہ اور قال رسول کی شمع جلائی ہیں، ان کے مقابلے میں اداروں کو ہوا دی جا رہی ہے، جن کی پہچان یہ ہے کہ وہ شاہ اسماعیل شہید پر کفر کا فتویٰ لگا۔ امریکہ کو آپ کے سجدوں سے خطرہ نہیں، امریکہ کو آپ کے ذکر و فکر اور تسبیح سے خطرہ نہیں، امریکہ آپ کی چادروں سے نہیں ڈرتا، آپ کے مریدین کے حلقے سے نہیں ڈرتا، آپ کی خانقاہوں سے نہیں ڈرتا۔ اگر مغربی سامراج کو کوئی خطرہ ہے یا اس طرح کی لٹیروں کو کوئی خطرہ ہے تو وہ آپ کے جذبہ جہاد سے ہے۔ وہ یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ حق پر مر مٹنے والا کوئی مجاہد عالم دین اس معاشرے میں مؤثر ہو سکے، اس کو وہ کبھی مؤثر نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے لیے وہ جبہ پوشوں کی ایک کھیپ تیار کرتے ہیں، جو دین کے حوالے سے، قرآن و سنت کے حوالے سے فتوے لگاتے ہیں کہ یہ گستاخ ہے، یہ رسول اللہ کے گستاخ ہے، جو دین کے لیے مار کھائیں وہ گستاخ ہیں، اور جو دین کے نام پر مال اڑائیں وہ عاشق ہیں۔ ہاں، حب رسول کی پہچان یہ ہے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جلوس نکلنا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی صرف انسانوں کو ہے یا کائنات کے ذرے ذرے کو ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی صرف مسلمانوں کو ہے یا کائنات کے ذرے ذرے کو ہے؟ ذرے ذرے کو ہے نا۔ سب سے زیادہ حضور کے میلاد کی خوشی کس نے منائی؟ حضرات صحابہ کرام، کیونکہ وہ حضور کے سب سے بڑے عاشق تھے۔ لیکن انہوں نے جلوس نکالا؟ شیرینی بانٹی؟ شیرینی کمبخت کے ٹائٹل میں ہی تانیث ہے، شیرینی شیرینی بانٹی انہوں نے، دیگیں پکائیں حلوے کی۔ جانتے ہو ربیع الاول کی 12 تاریخ کو کیا ہوا؟ مدینہ کے در و دیوار پہ غم کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ فاروق اعظم کے آنسو نہیں رکتے تھے، فرماتے تھے خبردار اگر کسی زبان پر یہ لفظ آیا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے ہیں، سر اڑا دوں گا، لازمی وہ نہ کہو، اس کا سر اڑا دوں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشک بار ہیں، اور سیدہ فاطمہ فرماتی ہے سبت علیہ مصائب لو انہا، سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا۔ میرے والد گرامی کی موت نے میرے دل پر جو غموں کے پہاڑ ڈھائے، اگر ان غموں میں سے کچھ چمکتے ہوئے سورج پہ پڑے تو وہ روشنی سلب کر بیٹھے اندھیرے میں بدل جائے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو صدیق کی آنکھوں میں بھی آنسو، فاروق اعظم کی آنکھوں میں بھی آنسو، مدینہ کے بچے بچے کی آنکھ میں آنسو، سیدہ فاطمہ رو رہی ہیں، لیکن یہ بناسپتی عشاق، یہ آثار قیامت جشن منا رہے ہیں۔ ان کے ٹرک کے بونٹ پہ بھی ہار، ان کے ریڑے پہ بھی ہار، اونٹ کے گلے میں بھی ہار، ہار ہار۔ ارباب علم و دانش، میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ ہار والے اکثر ہار جاتے ہیں۔ اونٹ کے گلے میں بھی ہار، گھوڑے کے گلے میں بھی ہار، مولوی صاحب کے گلے میں بھی، پتہ نہیں چلتا کہ ان میں سے جونیئر کون ہے اور سینئر کون ہے۔ یہ عشاق کا قافلہ آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور فتویٰ لگاتے ہیں شاہ اسماعیل شہید پر۔ میں کہا کرتا ہوں وہ فریب خوردہ شاہی کے پلا ہو کر گسوں میں، وہ فریب خوردہ شاہی، جانتے ہو شاہی کو؟ ایگل، وہ فریب خوردہ شاہی کہ پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی، جس کی سوسائٹی ہی حلوائیوں کی ہو، جو قیمہ بھری کچوریوں کی پیداوار ہو، جو مرتے وقت بھی وصیت کرے کہ میری قبر پہ سوڈے کی بوتلیں لانا، پی نہیں سکوں گا لیکن جھنکار تو سن لوں گا۔ کاش میرا گھر تیرے گھر کے مقابل ہوتا، تو جو نہ آتا نظر میں تیری آواز تو آیا کرتی۔ قیمہ بھری کچوریوں کی پیداوار، انہیں کیا پتا کہ اسماعیل شہید کون ہوتا ہے؟ کسی صاحب نظر نے اس روشن ضمیر کے لوح مرقد پر یہ عبارت لکھ دی ہے۔ اور عزیز نوجوانوں، اگر ہو سکے تو اپنی نوٹ بک پر یہ عبارت لکھ لو،
کہ اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں شد ندایت سور اسرافیل ماں خون خود را در کہو کو سارے لیک بیجے حریت در ہند بیخ. اللہ کی راہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے جذبے میں اپنی جان دے دینے والے ہمارے پیارے اسماعیل اللہ کے لطف و کرم کی گھٹا در سے تیرے مرکز پر کہ تیری صدائے حریت تو سور اسرافیل بن کر گونجی، جس نے بر صغیر میں غفلت کی نیند سونے والوں کو بیدار کر دیا. صرف بیدار نہیں کیا، موت کے تعاقب میں لا کھڑا کیا. خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں تیرے پر اسماعیل، خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں تجھ پر اسماعیل شہید، کہ تو نے اپنے خون جگر کی بارش برسا کر بالا کوٹ کے سنگریزوں کو تو سرخ بنایا، لیکن تیرے خون کی ایک ایک بوند تحریک آزادی کی تمہید بن گئی. انگریز کے گھوڑوں کے خرخرے نہیں کیے، انگریز کے وفاداروں کی خوشامد نہیں کی، داڑھی کو مفادات کے لیے استعمال نہیں کیا، مذہب کو ایکسپلائٹیشن کا ٹارگٹ نہیں بنایا، جان دے کر تحریک آزادی میں جان ڈال دی. آج کثرے اقتدار میں بیٹھ کر چونچلے کرنے والوں، تمہیں کیا معلوم کہ آزادی کیسے ملی؟ یہ کسی نے پلیٹ میں رکھ کر گفٹ نہیں دی، اس کے لیے تو شاملی سے بالا کوٹ تک خون کی ندیاں بہہ گئیں. جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سحر. میرے عزیز دوستو، اسلام کے خلاف درندے لگا دیے گئے. کوئی صحابہ کی حجیت کا انکار کرتا ہے، کوئی حدیث کو آرٹیفیشل سٹوریز کہتا ہے، اور جب وہ مرتا ہے تو بیان آتا ہے مرد مومن کا. ملت اسلامیہ ایک بہت بڑے دینی اسکالر سے محفوظ. یہ تو میں کہہ گیا ہوں نا، محروم ہو گئی. مسٹر پرویز لعنت اللہ تعالی علیہ وخذلہ اللہ تعالی وکل من تبعہ فی الکشمیر والپاکستان. ہاں جی، اس نے کہا یہ حدیثیں جو ہیں من گھڑت کہانیاں ہیں، مولویوں کی بنائی ہوئی، ان کا کوئی اصل نہیں. بخاری اور مسلم کو اس نے آرٹیفیشل سٹوریز بک کہا. وہ جب مرا تو اسلام کے ان خیر خواہوں نے کہا ملت ایک عظیم دینی سکالر سے محروم. اللہ ہمیں اس سیاست سے محفوظ رکھے. آپ نے آہستہ آمین کہا، خیر تو ہے. اللہ ہمیں اس سیاست سے محفوظ رکھے. جن کی تاریکیوں سے سازش ہے، جل رہے ہیں چراغ ایسے بھی. جن کی تاریکیوں سے سازش ہے، جل رہے ہیں چراغ ایسے بھی. آرڈیننس آیا ہے، مولویوں کی ایک کمیٹی بنائی گئی، اور وہ مولوی کون سے ہیں؟ ابو الفضل کی روحانی اولاد، فیضی کے بقایا جات، وہ جو اکبر کے دربار میں وہیں ریش و جبہ و دستار بیٹھے تھے. کم بختوں کا اتنا بڑا امامہ ہوتا تھا، امامہ لپٹا ہوا، بیچ میں وہ نکلا ہوا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ نہ جی نا، شملہ تو کپڑے کا ہوتا ہے نا، وہ کیپ ہوتا ہے، وہ ایک طرح کا کلا ہوتا ہے، کلا. وہ بیچ میں اونٹ کی
کوہاٹ کی طرح بیچ میں یوں نکلا ہوا اور اس کے یوں بندھا ہوا وہ امامہ، اور اتنی سینے کو بھری ہوئی داڑھی، اور داڑھی کے نیچے ابھری ہوئی توند، اور توند کے دونوں کناروں پہ لٹکتے ہوئے موٹے موٹے چمکتے ہوئے سفید بازو، سفید ہاتھی، چہرے چمکتے ہوئے، چمکے کیوں نہ چہرے، ہر رات جن کی 5 اسٹار ہوٹلوں میں گزرے اور شاہی دربار کے مرغے اڑائیں، چہرے نہ چمکے تو کیا کرے؟ کسی روڈ پہ پتھر کوٹیں، ذرا محنت کرے، مزدوری کرے تو پتہ چلے چہرہ چمکنا کس کو کہتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک دوست ہم سفر تھے، کہنے لگے کدی تسی میرے حضرت صاحب نو تکیا؟ میں کہ جی نہیں، کوئی نہیں تکیا۔ کہنے لگا میرپور دس، کہنے لگا جی سبحان اللہ، میرے حضرت صاحب دا چہرہ تکو نا، انج لگتا ہے جی میں صبح سورج طلوع پیا ہوئے، 14ویں دا چند ورگا چہرہ ہے میرے پیر صاحب دا۔ میں کہ صرف چہرہ تکیا ہی یا کچھ اور بھی؟ کردار بھی دیکھیا ہی کہ کوئی نہیں، چہرہ تے کوئی معیار نہیں۔ ابو لہب کا چہرہ اتنا روشن سی کہ ماں نے عبد العزا کے بجائے ابو لہب ٹائٹل دیتا، صرف چہرے پہ ڈپینڈ کر بیٹھے یا کردار بھی تکیا ہی؟ کہندا پیراں دا کردار نہیں دیکھا جاندا۔ اچھا میں کہ پھر کس دا کردار دیکھا جاندا؟ وہ کہندا یہ گل نہ پوچھو تسی، بس کتے وہابی تے نہیں، میں کہ تیرے دماغ وچ خرابی تے نہیں۔ ہیتھرو اترے، ہیتھرو کا پوتر، مانا نہیں وہ میری بات، مانا نہیں۔ جب ہیتھرو اترے تو امیگریشن کاؤنٹر پر، وہاں بہت سارے کاؤنٹر ہیں، سب گورے بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا او امیر علی، اس کا نام امیر علی تھا، او امیر علی، یہاں تو تیرے پیر کا خاندان بیٹھا ہوا ہے سارا، دیکھ چہرے چمک رہے نہیں، انہاں جو جڑا پسند آوے دامن پھاڑ سیدھا جہنم وچ انشاءاللہ۔ یہ چہرے کا چمکنا کوئی معیار ہے؟ چمکتے ہوئے چہرے کمبختوں کے، بڑی بڑی توندیں، اونچے اونچے امامے، ہاتھ میں تسبیح۔ اور اکبر کہتا تھا مولوی صاحب میرا خیال یہ ہے کہ مسجد میں اور مندر میں کوئی خاص فرق نہیں ہونا چاہیے، مولوی صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کہتے تھے جی بے شک کوئی فرق نہیں ہے سر، آپ جو کہیں۔ وہ کہتا تھا، اکبر کہتا تھا میرا خیال یہ ہے کہ مسلمان لڑکی ہندو کے گھر بیوی بن کر رہ سکتی ہے، آخر وہ بھی تو انسان ہے، رحمان کو نہیں مانتا، رام کو تو مانتا ہے۔ صرف ایک شاہباز اس اندھیری رات میں، پھر صرف ایک جگنو شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی بن کے آیا، جن کے لیے اقبال کہتا ہے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ اس نے ظالم حکمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ساری دنیا تیرے سامنے جھک جائے لیکن مجدد کا سر اللہ کے آگے جھکتا ہے، کسی بندے کے آگے نہیں جھکے گا، کٹ سکتا ہے لیکن غیر اللہ کے آگے جھک نہیں سکتا۔ اس نے وہی کیا جو ہر دور کا ظالم کیا کرتا ہے، جیل میں پھینک دیا، مجدد جیل میں ہے۔ ظالم بادشاہ اپنے درباریوں سے کہتا ہے اگر ہم ایک مولوی کو نہ جھکا سکے تو تاریخ ہمیں معاف تو نہیں کرے گی۔ ہاں مولوی کو ہم نے جھکا سکے، آنے والی نسلیں ہمارے متعلق کیا رائے قائم کریں گی؟ ہم اتنے کمزور تھے، یار کوئی پرپوزل دو، کوئی تجویز دو نا۔ درباریوں نے کہا جی تجویز، جی ہاں نقد تجویز آ گئی ہے، اف یو لائک۔ سامنے اپنے دربار کے سامنے دیوار بنائیے، اس میں نیچے زمین کی طرف کھڑکی بنائیے اور مجدد کو دربار میں بلائیے تو وہیں سے گزاریے، جب گزرے گا نا اس کے نیچے سے تو سر جھکا کے تو گزرے گا نا۔ فتویٰ ہم دے دیں گے کہ سجدہ ہو گیا، فتویٰ تیار ہے، اس کے فکر کی آپ کو ضرورت نہیں ہے فکر کرنے کی، فتویٰ ہم دے دیں گے کہ سجدہ ہو گیا، بس ذرا اس ونڈو سے گزاریے،
بہت خوش ہوا, کہنے لگا شاباش تم نے حق کے نمک ادا کر دیا, شاباش. دیوار بنائی گئی, ونڈو لگائی گئی. مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ زنجیروں کی جھنکار میں لائے گئے, اور جب ونڈو کے سامنے آئے تو سارا منصوبہ سمجھ گئے. پہلے سر گزارنے کے بجائے بیٹھ کر دونوں ٹانگیں گزار دی, پھر سر نکال کے کھڑے ہو گئے, اور ظالم حکمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا, بولو براج کا مجسمہ, تو اس قابل کہاں ہے کہ یہ تیرے آگے جھکے؟ یہ اس کی امانت ہے. تو اسی قابل ہے کہ میں تجھے پاؤں کا شیشہ دکھاؤں, اس میں اپنی تصویر دیکھ. یہ شیشہ دکھانے کا بھی مجھے کوئی خاص شوق نہیں تھا, لیکن پکڑ کے لایا گیا ہوں, تو اب دیکھیے اس میں اپنی تصویر. تو اس قابل ہے, اور وہ اس قابل ہے کہ اس کے آگے جبین نیاز جھکتی رہے. میرے عزیز دوستوں, ایسے لوگ ہر دور میں ہوا کرتے ہیں, لیکن اللہ نے حق و صداقت کی شمع کو روشن رکھنا ہے. یہ لوگ تعداد میں کم ہوں گے, لیکن ہوں گے ضرور. فیضی اور ابو الفضل کے نقش قدم پر چلنے والے مفاد پرستوں کا لشکر بھی ہر دور میں ملے گا, لیکن مجدد الفسانی کے راہ عشق پر چلنے والے سرفروش بھی ضرور نظر آئیں گے. وہ تعداد میں کم صحیح, اور بحمداللہ یہ ادارے ایسی ہی کھیت تیار کرتے ہیں. دارالعلوم دیوبند برے صغیر میں ایک نقطۂ نظر کا نمائندہ ہے. دارالعلوم دیوبند نے مجاور نہیں مجاہد پیدا کیے, ان اداروں نے حلوائی نہیں شیدائی پیدا کیے, ان اداروں نے ہرجائی نہیں یکجائی پیدا کیے, آستانہ پرست نہیں خدا پرست پیدا کیے. آپ یہ بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ حق و صداقت کی آج جتنی تحریکیں ہیں وہ کون چلا رہا ہے؟ یہی علماء چلا رہے ہیں. بعض حضرات کی خدمات یہ ہے کہ وہ ٹی وی پہ آ کر 5 منٹ کا درس دیتے ہیں, اور پھر وہ بن جاتے ہیں ڈاکٹر, مفسر, پروفیسر, اسکالر, قادری, چشتی, نقشبندی, سہروردی وغیرہ وغیرہ. سنو, یہاں ترار کھنڈ میں شدید بارش ہو رہی تھی. ایک آدمی بارش میں بھاگتا ہوا ایک گھر کے پاس گیا, چھوٹا سا گھر غریب آدمی کا, زور زور سے نوک کیا, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے کوئی مزدور بیٹھا تھا گھر والا. اس نے پوچھا کون ہو؟ اس نے کہا علاؤالدین, صدیقی, چشتی, سہروردی, قادری, علامت الدہر, شیخ الاولیاء, فخر العناصر, پیر طریقت. اس نے کھولتا ہوا دروازہ پھر بند کر دیا. کہنے لگا اتنے آدمی کے لیے میرے کمرے میں گنجائش نہیں ہے. ایک غریب آدمی کے کمرے میں گنجائش نہیں ہے, لیکن ٹی وی کے اسکرین پر گنجائش ہے. گانے والوں کی بھی, اس جنس کی بھی, لیکن ان کی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ ان میں سے کوئی اسماعیل شہید بن کر حریت کا پرچم بلند کرتا ہے اور آزادی کی تحریر اپنے خون جگر سے لکھتا ہے. ان میں سے کوئی شبیر احمد عثمانی بن کر قرآن کا مفسر بنتا ہے. ان میں سے کوئی بدر عالم بن کر ترجمان سننا بنتا ہے. ان میں سے کوئی محمد الیاس بن کر مبلغ اسلام بنتا ہے. آج جہاں پیشہ ور ملاؤں نے مسلمانوں کو کافر بنانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے, وہاں محمد الیاس کی تحریک کے نتائج یہ ہیں اور ثمرات یہ ہیں کہ یورپ میں الیاسی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں 80 لاکھ انسان عیسائیت کو چھوڑ کر محمد عربی کی غلامی اختیار کر چکے ہیں. وہ برطانیہ کہ جہاں 1950 میں ایک بھی مسجد نہیں تھی, لندن سے ایڈنبرا تک ایک بھی مسجد نہیں تھی, آج اس برطانیہ میں 900 مسجدیں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کر رہی ہیں. اور وہ مرثیہ خاں نہیں ہے کہ نمازی نہ رہے. وہاں کی مسجدیں مرثیہ خاں نہیں ہیں. وہاں میں نے سب سے پہلے 79 میں گیا تھا,
اب 13ویں مرتبہ میں نے انگلینڈ کا دورہ کیا. نمازیوں میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی اور اسی طرح کے نوجوان جن کے چہروں پہ سنت رسول چمک رہی, انگریزوں کے ملک میں رہتے ہوئے رحمت عالم کی غلامی اور حضور کی وفا کا جذبہ رکھتے ہیں. ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں تقسیم اسناد کے سلسلے میں انہوں نے فنکشن کیا, مجھے بلایا. جب انہوں نے کارروائی پیش کی تو وہیں برطانیہ میں جو بچے پیدا ہوئے ہیں, چھوٹے سے ٹاؤن میں 350 لڑکے قرآن کے حافظ اور 160 لڑکیاں قرآن کی حافظ. اگر مسجدوں میں اذانیں دینا, مسجدوں میں نمازیں پڑھنا اور مسجدوں میں قرآن کی تعلیم کا ہونا اسلام کی علامت ہے, تو پھر یہ اسلام تو برطانیہ میں بھی آ چکا ہے. کیوں مولوی صاحب؟ ٹھیک ہے نا؟ اگر دینی مدارس کا تعلیم اور تدریس کے کام کو جاری رکھنا اسلامائزیشن کی علامت ہے تو یہ اسلام تو برطانیہ میں بھی ہے. برطانیہ میں اور پاکستان و آزاد کشمیر میں فرق یہ ہونا چاہیے کہ وہاں اسلام صرف مسجدوں تک محدود ہے, مدرسوں تک محدود ہے, اور یہاں اسلام کا قانون عدالتوں میں ہونا چاہیے, لوئر کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک فیصلے قرآن کے ہوں. پھر ہم دنیا کے سامنے سر اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسلام سے وفادار ہیں اور اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. لیکن اسلام کا قانون وہاں بھی نہیں ہے اور اسلام کا قانون وہاں بھی برطانوی قانون اور یہاں بھی وچوں وچوں کھائی جاؤ اتوں روڑا پائی جاؤ. آ رہا ہے اسلام, آ رہا ہے. جلدی مت کرو نا, مجھے صدارت کی عمر نبھانے دو, جلدی مت کرو. ایک صاحب فرمانے لگے کراچی میں, اسلام سنت نبوی کے مطابق ایک اونٹ پر کھڑا بحیرہ عرب کے اس کنارے انتظار کر رہا ہے, جب سمندر راستہ دے گا تو آئے گا. وہ انگریز کے بنے ہوئے جہاز پر بیٹھنا خلاف سنت سمجھتا. اللہ ان اداروں کو قائم رکھے. آمین. آہستہ کیوں کہیے آپ نے؟ ڈر گئے ہو؟ ڈر گئے ہو کہ چندہ مانگوں گا؟ نہیں, مجھے معلوم ہے وہ تو مانگنا ہی ہے. مانگنا نہیں ہے, حکم دوں گا انہیں انشاءاللہ. مانگو کیوں ان سے؟ مانگتا اس سے ہوں, یہ میرے بھائی ہیں. جب بھی مانگا کرو اسی سے مانگا کرو, الفاظ صحیح بولا کریں. بساؤ کا آج کے الفاظ کل کا روگ بنتے ہیں. الفاظ سوچ سمجھ کے آپ تو پھر مسند علم کے تاجدار ہیں ماشاءاللہ. مانگوں گا اسی سے, ان کو حکم دوں گا. مجھے حکم دینے کا حق دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو؟ اب بھی جواب ڈھیلا ہے. ایک تھکے ہوئے انسان کے لیے ایسا جواب نہیں ہونا چاہیے جو اتنا بڑا سفر کر. اب بھی مجھے اپنی محبت کی دلیل پیش کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ مجھے یہاں آزاد کشمیر میں آتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا جی. ان میں سے بہت ساری شکلیں ایسی بیٹھی ہیں جن کو میں نے بچہ دیکھا تھا, وہ آج مجھ سے بھی بڑے ہیں. یقین کیجیے. حضرت شیخ الحدیث وہ نشست یاد ہے جب میں نے اسلام کے ان ہمدردوں کے سامنے اپنا بچہ, چھوٹا سا بچہ عبد الباسط اٹھا کے میں نے پیش کیا تھا کہ اسلام لاؤ, ختم نبوت کے لیے فیصلے کرو, میں بھی حاضر ہوں, میری اولاد بھی حاضر ہے. کہا تھا نا, کیسے پچا گئے سب کچھ, کیسا ہضم کر گئے. سیاست ہو تو ایسی ہو. کہتے ہیں جی سیاست ہم سے سیکھو. اللہ محفوظ رکھے ہمیں, ہماری اولاد کو. تو میں نے جو شکلیں بچپن میں دیکھی وہ آج جوان ہو چکی ہے. آزاد کشمیر کو اتنا آپ نے نہیں دیکھا جتنا میں نے. ایک عالم صاحب, ابھی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے وہ جنڈالا, کیا نام, جنڈالا, جہاں وہاں دوستوں نے پروگرام بنا رکھا ہے 27 تاریخ, مزار بنانا چاہتے ہیں میرا وہاں. وہ جگہ ہی ایسی ہے. دوستوں نے کہا بہت انجوائے کریں گے آپ, بڑا روح افزا منظر ہے, صحت افزا منظر. میں نے کہا زندہ پہنچنا بھی تو شرط ہے, اگر کوئی زندہ ہی نہ پہنچے تو منظر کو کیا کرے گا. بہرحال دوستوں کا پروگرام ہے. میں نے اپنے دوست سے پوچھا مولانا صاحب سے, آپ نے دیکھا ہے؟ کہنے لگے نہیں. ایک اور صاحب سے میں نے پوچھا پیر کنٹھی دیکھا ہے آپ نے؟ آپ نے تو دیکھا ہے, میں نے جن سے پوچھا انہوں نے کہا نہیں. تو
آزاد کشمیر کے ایک ایک پہاڑ سے مجھے ان سے ہے اور میرا تعلق ہے اللہ کے فضل و کرم سے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ تو مجھے آپ یہ حق دیتے ہیں کہ میں آپ کو حکم کروں؟ پھر جواب ڈھیلا. ایک مرتبہ اور پوچھوں گا اور سوچ سمجھ کر جواب دیجیے. دین کے حوالے سے قرآن و سنت کے گلشن کی آب یاری